بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ سیقول، اور اس میں دوسرے پارے میں ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 32، جو کہ آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 243 سے اور 248 تک انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے ہم کریں گے اس کا مختصر خلاصہ، اور اس کے بعد اس کا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت، پھر آخر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ انہی آیات کی تطبیق کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، الی آخر یہ آیات ہیں۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے ہمارا آیت نمبر 243 سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان کی طرف جو نکلے گھروں سے، یعنی نکاح اور طلاق کے احکام کے اختتام پر پھر بھی متعلقہ عورتوں کے احسان و سلوک اور یہ سارا جو ازدواجی زندگی اور طلاق وغیرہ اور اس کے بعد عدت، یہ سارے احکام بتانے کے بعد پھر وہی ایک دفعہ جہاد کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ اس رکوع سے پھر سلسلہ بیان جہاد کی طرف پھرتا ہے، یعنی جہاد زندگی کی ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ اس کے احکام اور مصالح کیا ہیں؟ جو جماعت موت سے ڈرتی ہے وہ کبھی بھی زندگی کی کامرانیاں حاصل نہیں کر سکتی۔ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کی عبرتناک سرگزشت جس نے کثرت تعداد کے باوجود جہاد سے اعراض کیا۔ پہلے آیت نمبر 216 سے 218 تک جہاد اور اس کے مسائل ہی کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد گھریلو اور خاندانی مسائل کے احکام آئے۔ کہا گیا کہ شراب اور جوا وغیرہ چھوڑ دو، یتیموں کی حفاظت کرو، عورتوں کے تمام حقوق ادا کرو۔ ان باتوں سے ظاہر ہے کہ مسلمان پہلے اپنے آپ اور اپنی اولاد اور پوری قوم کو ان کمزوریوں سے پاک کریں، پھر جہاد کے لیے میدان میں آئیں۔ آیت نمبر 219 سے 242 تک انہی باتوں کا تذکرہ ہے۔ جہاد کے نتیجے میں جو مسائل پیدا ہوں گے ان کی تفصیلات بتا دی گئی ہیں۔ جہاد کے لیے اس راہ کا اولین تقاضا مالی قربانی ہے، لہٰذا حکم ہوا کہ اللہ کو قرض دیا جائے۔ اللہ کو قرض کی ضرورت اس معنی میں نہیں، بلکہ مسلمانوں کی سربلندی کے لیے جو خرچ ہوگا اس کے اجتماعی فوائد بھی مسلمانوں کو ہی حاصل ہوں گے، اور اللہ بھی ان کو کئی گنا زیادہ دے گا۔ ایک جماعت جان قربان کرے گی اور دوسری مال کی قربانی دے گی، اللہ اسے دنیا میں بھی زیادہ مال دے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک گروہ کی سرگزشت جس میں طالوت نے ان کی قیادت کی، اور اس واقعے سے قوموں کے عروج اور زوال، ضعف و قوت اور فتح اور ہزیمت کے بعض حقائق پیش نظر ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جس گروہ میں صبر و استقامت کی سچی روح نہیں ہوتی، جب سعی اور عمل کے میدان میں اس پر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس مرحلے میں ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ آگے پھر اس کا مزید فرماتے ہیں کہ حکومت اور قیامت کی جس میں قدرتی صلاحیت ہوتی ہے وہی اس کا اہل ہوتا ہے، اگرچہ اس کے پاس مال و دولت اور دنیاوی عزت و جاہ نہ ہو۔ تیسرا یہ کہ کسی منصب کی اہلیت صرف علم و جسم کی قوت سے ہے، یعنی جسمانی اور دماغی قابلیت، نہ کہ مال و دولت اور نسل اور خاندان کا شرف۔ چوتھا یہ کہ جو آدمی بھی کسی جماعت کا امیر یا سردار مقرر ہو جائے تو سب افراد کا فرض ہے کہ سچے دل سے اس کی اطاعت کریں۔ اگر کسی جماعت میں سماع و اطاعت کا جذبہ نہیں ہے، یعنی سننے کا اور اطاعت کا، جو امیر اس پر مقرر کر دیا گیا اس کے لیے اگر ایسا جذبہ نہیں ہے کہ وہ اس کی بات ہی نہیں سنتے، یا اگر سن لیتے ہیں تو اس کی اطاعت نہیں کرتے، تو وہ کبھی جماعتی زندگی کی کشاکش میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔
الحمدللہ جی، یہ تھا تعلیم القرآن سے ہمارا مختصر خلاصہ. اب دیکھتے ہیں کچھ احسن البیان سے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، یہیں سے دیکھیے یہ آیت کو ترتیب میں مؤخر ہے مگر منسوخ ہے. ناسخ آیت پہلے گزر چکی ہے جس میں عدت وفات 4 مہینے 10 دن بتلائی گئی تھی. وہی پیچھے سے احکام آتے آتے پھر آگے آغاز ہوتا ہے ہمارا حکم عام کی طرف، جو ہر متعلقہ عورت کو شامل ہے. اس میں تفریق ہوئی، وہ قصہ بیان ہوا، اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جہاد کا حکم. یہ واقعہ کسی سابقہ امت کا ہے جس کی تفصیل کسی صحیح حدیث میں بیان نہیں کی گئی. تفسیری روایات میں اسے بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ اور اس پیغمبر کا نام جس کی دعا سے انہیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ فرمایا جزکیل بتایا گیا ہے. یہ جہاد میں قتل کے ڈر سے، وبائی بیماری، طاعون کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے تاکہ موت کے منہ میں جانے سے بچ جائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں مار کر ایک تو یہ بتلایا کہ اللہ کی تقدیر سے تم بچ کر نہیں جا سکتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں مار کر ایک تو یہ بتلا دیا کہ اللہ کی تقدیر سے تم بچ کر کہیں نہیں جا سکتے. دوسرا یہ کہ انسانوں کی آخری جائے پناہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے اور وہ تمام انسانوں کو اسی طرح زندہ فرمائے گا جس طرح اللہ نے ان کو مار کر زندہ کر دیا. اگلی آیت میں مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے. اس سے پہلے اس واقعے کے بیان میں یہی حکمت ہے کہ جہاد سے جی مت چراؤ. موت اور حیات تو اللہ کے قبضے میں ہیں اور اس موت کا وقت بھی متعین ہے جسے جہاد سے گریز اور فرار کر کے تم ٹال نہیں سکتے. پھر آگے حکم ہوتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. قرض حسنہ سے مراد اللہ کی راہ میں جہاد اور جہاد میں مال خرچ کرنا، یعنی جان کی طرح مالی قربانی میں بھی تامل مت کرو. رزق کی کشادگی اور کمی بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ دونوں طریقوں سے تمہاری آزمائش کرتا ہے، کبھی رزق میں کمی کر کے اور کبھی اس میں فراوانی کر کے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے تو کمی بھی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے اس میں کئی گنا اضافہ فرما دیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا ایک دانے کی مثال کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو وہ ایک بالی کی مثال ہے کہ کتنے ہی دانے اس کے اوپر اضافہ ہو جاتے ہیں. کبھی ظاہری طور پر، کبھی معنوی اور کبھی روحانی طور پر اس میں برکت ڈال کر، اور آخرت میں تو یقیناً اس میں اضافہ حیران کن ہوگا. الملائی کسی قوم کے ان اشراف، سردار اور اہل حل و عقد کو کہا جاتا ہے جو خاص مشیر اور قائد ہوتے ہیں، جن کے دیکھنے سے آنکھیں اور دل رعب سے بھر جاتا ہے. ملا کے لغوی معنی بھرنے کے ہیں. جس پیغمبر کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے اس کا نام شمویل بتایا جاتا ہے. ابن کثیر وغیرہ مفسرین نے جو واقعہ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنو اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصہ تک تو ٹھیک رہے، پھر ان میں انحراف آ گیا، دین میں بدعات ایجاد کر لی، حتیٰ کہ بعض نے بتوں کی پوجا شروع کر دی. انبیاء علیہم السلام ان کو روکتے رہے لیکن یہ معصیت اور شرک سے باز نہیں آئے. اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا، جنہوں نے ان کے علاقے بھی چھین لیے اور ان کی ایک بڑی تعداد کو قیدی بھی بنا لیا. ان میں نبوت وغیرہ کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا. بالآخر بعض لوگوں کی دعاؤں سے شمویل نبی پیدا ہوئے جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا. انہوں نے پیغمبر سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم دشمنوں سے لڑیں. پیغمبر نے ان کے سابقہ کردار کے پیش نظر کہا کہ تم مطالبہ تو کر رہے ہو لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ تم اپنی بات پر قائم نہیں رہو گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے. پھر آگے نبی کی جو موجودگی ہے اس کا ذکر ہے کہ نبی کی موجودگی میں بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ بادشاہ کے جواز کی دلیل ہے، کیونکہ اگر بادشاہت جائز ہی نہ ہوتی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مطالبے کو رد فرما دیتے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس معاملے کو رد نہیں فرمایا بلکہ طالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر کر دیا، جیسا کہ آگے آ رہا ہے. اس سے معلوم ہوا مطلق العنان نہیں ہے بلکہ وہ احکام الہی کا پابند اور عدل و انصاف کرنے والا ہے، تو اس کی بادشاہت جائز ہی نہیں بلکہ مطلوب اور محبوب بھی ہے. مزید اس کا انشاءاللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں تذکرہ آئے گا اسی آیات کا. حضرت طالوت اس نسل سے نہیں تھے جس سے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا. یہ غریب اور ایک عام سے فوجی تھے جس پر انہوں نے اعتراض کیا. پیغمبر نے کہا کہ یہ میرا انتخاب نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں مقرر کیا ہے. علاوہ ازیں قیادت اور سیادت کے لیے مال سے زیادہ عقل اور علم
اور جسمانی قوت طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور طالوت اس میں تم سب سے زیادہ ممتاز ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اس منصب کے لیے چن لیا ہے۔ وہ واصل فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت اور عنایات سے نوازتا ہے۔ علیم ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ بادشاہت کا مستحق کون ہے اور کون نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب انہیں بتلایا گیا کہ یہ تقرری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پھر اس کے لیے انہوں نے مزید کسی نشانی کا مطالبہ کیا تاکہ وہ پوری طرح مطمئن ہو جائیں۔ چنانچہ اگلی آیت میں ایک اور نشانی بتا دی گئی ہے، صندوق یعنی کہ التابوت، جو توب سے ہے، جس کے معنی رجوع کرنے کے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل تبرک کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اسے فتح تقدیر نے روایت کیا ہے۔ اس تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ یہ تابوت بھی ان کے دشمن ان سے چھین کر لے گئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نشانی کے طور پر یہ تابوت فرشتوں کے ذریعے سے حضرت طالوت کے دروازے پر پہنچا دیا، جسے دیکھ کر بنو اسرائیل خوش بھی ہوئے اور اسے طالوت کی بادشاہی کے لیے من جانب اللہ نشانی بھی سمجھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اسے ان کے لیے ایک اعجاز یعنی آیت، ایک نشانی اور فتح اور سکینت کا سبب قرار دیا۔ سکینت کا مطلب ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خاص نصرت کا ایسا نزول ہے جو وہ اپنے خاص بندوں پر نازل فرماتا ہے، اور جس کی وجہ سے جنگ کی خونریز مارکہ آرائیوں میں، جس سے بڑے بڑے شیر دل بھی کانپ اٹھتے ہیں، اہل ایمان کے دل دشمن کی خوف اور ہیبت سے خالی اور فتح و کامرانی کی امید سے لبریز ہوتے ہیں۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے تبرکات یقیناً بإذن اللہ اہمیت اور افادیت رکھتے ہیں، بشرطے کہ وہ واقعی تبرکات ہوں۔ جس طرح اس تابوت میں یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، لیکن محض جھوٹی نسبت سے کوئی چیز متبرک نہیں بن جاتی۔ جس طرح آج کل تبرکات کے نام پر کئی جگہوں پر مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں جن کا تاریخی طور پر پورا ثبوت نہیں ہے، اسی طرح خود ساختہ چیزوں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جس طرح بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال مبارک کی تمثال بنا کر اپنے پاس رکھنے کو یا گھروں میں لٹکانے کو یا مخصوص طریقے سے اس کے استعمال کو قضائے حاجات اور دفع بلیات کے لیے اکثیر سمجھتے ہیں، اسی طرح قبروں پر بزرگوں کے ناموں کی نظر و نیاز کی چیزوں کو لنگر اور ایسی چیزوں کو متبرک سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ غیر اللہ کے نام کا چڑھاوا ہے جو شرک کے دائرے میں آتا ہے۔ اس کا کھانا قطعاً حرام ہے۔ قبروں کو غسل دیا جاتا ہے اور اس کے پانی کو متبرک سمجھا جاتا ہے، حالانکہ قبروں کو غسل دینا بھی خانہ کعبہ کے غسل کی نقل ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ شرک آلود گندا پانی کیسے متبرک ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ سب باتیں غلط ہیں جن کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ احسن البیان سے۔ اب ہم کرتے ہیں اپنی ان آیات کا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت۔ دیکھ لیجئے آیت نمبر 243 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کیا یہاں پہ حمزہ استفہامیہ ہے ہمارے پاس۔ لم تر، نہیں دیکھا آپ نے، یعنی تو نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا۔ رؤیتن سے ہے مضارع منفی بلم واحد مذکر حاضر کے صیغے پر رآ یا را سے۔ الی حرف جارہ ہے، طرف، الذین ان لوگوں کے جو، الذین اسم موصول جمع مذکر کا صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس۔ خرجو، وہ نکلے، خرجو بھی خرج یخرج سے ہے، خرجون اس کا مادہ ہے اور یہ فعل ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس۔ من سے، من بھی حرف جارہ ہے۔ دیارہم، دیار دارن کی جمع ہے، دارن اس کا واحد ہوتا ہے اور دیار گھروں کو کہتے ہیں۔ ہم اپنے، وا اور ہم وہ، الوفن ہزاروں تھے، الفن اس کی واحد ہوتی ہے، الوف جو ہے یہ ہزاروں جمع ہے۔ حذر ڈر سے، الموتی موت کے۔ فقال پس، قال کہا، قال یقول سے قول اس کا مادہ ہے اور یہ فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس۔ لہم ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے، موتو تم سب مر جاؤ،
موتو فعل امر حاضر کا جمع مذکر کا صیغہ ہے ہمارے پاس ماتا یموتو سے، موتن اس کا مادہ ہے، ثم پھر احیا زندہ کیا اس نے، یہ بھی ہمارے پاس فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، احیا یحیی سے، حیٌ اس کا مادہ ہے، ہم ان کو، ان بے شک، ان حرف ناصبہ اور اللہ اس کا اسم منصوب ہے، لا البتہ، ذو والا، فضل فضل کرنے والا، علی پر، الناسی انسانوں کے، لوگوں کے، علی حرف جارہ ہے اور الناسی اس کا اسم مجرور، و اور لاکن لیکن، اکثر اکثر، الناسی لوگ، لا یشکرون نہیں وہ شکر کرتے، یہ بھی ہمارے پاس لائے نفی داخل ہوا ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب کی صیغے پر، شکر یشکر سے، شکرن اس کا مادہ ہے، و اور قاتلو تم لڑو، تم سب لڑو، قاتلو بھی قاتل یقاتل سے، قتل اس کا مادہ ہے اور یہ فعل امر حاضر کا جمع مذکر کا صیغہ ہے ہمارے پاس، فی حرف جارہ ہے، میں، سبیلی راہ، اللہ اللہ کی، و اور اعلمو تم جان لو، اعلمو بھی علم یعلم سے فعل امر کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس، علم اس کا مادہ ہے، ان بے شک، اللہ اللہ تعالی، سمیع سب کچھ سننے والا ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے، من کون ہے، من یہاں پہ استفہامیہ ہے، ذا وہ، الذی جو، الذی اسم موصول واحد مذکر کا صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس، یقرضو وہ قرض دے، یقرضو اقرض یقرض ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، اقرض یقرض اور قرضن جو ہے وہ اس کا مادہ ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہمارے پاس، اللہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ یہ اس کا اسم مفعول آ رہا ہے، قرضن قرض، اسی کا یقرض کا مادہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، قرضن حسنن حسن یعنی زیادہ اچھا، فا پس یضاعفہ وہ بڑھا دے، وہ اس کو، یضاعف بھی ہے ہمارے پاس تو اس کا یہ نسبی حالت آ گئی ہے، ضاعف یضاعف ہے، ضعفن اس کا مادہ ہے، لہو اس کو، اضعافن دیکھیے اس کا آگے مصدر آ گیا، اضعافن اس کے لیے، گناہ زیادہ بڑھانا، کثیرتن کئی گناہ بڑھانا، و اور اللہ اللہ تعالیٰ ہی، یقبض وہ تنگ دستی کرتا ہے، وہ تنگ کرتا ہے، یضاعف وہ کئی گناہ کرے، بڑھائے، مضاعفتن سے ہے، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہمارے پاس، اور آگے لہو اس کو، اضعافن اس کے لیے کئی گناہ، کثیرتن اضعافن کثیرتن کئی گناہ یعنی بڑھانا، کئی زیادہ بڑھانا، و اور اللہ اللہ تعالیٰ، یقبض وہ تنگ دستی کرتا ہے، قبض کرتا ہے یعنی کم کر دیتا ہے، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، قبض یقبض سے، و اور یبسط وہ کشادگی دیتا ہے، وہ بڑھا دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، بس تم سے ہے، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، بسط یبسط سے، و اور الیہ اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹ کر جاؤ گے، تم لوٹائے جاؤ گے، ترجعون ہمارے پاس فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے اور یہ فعل مضارع مجہول ہے، رجع یرجع سے، رجعون اس کا مادہ ہے، کیا حمزہ استفہامیہ ہے، لم نہیں، ترا دیکھا آپ نے، لم ترا اس کے پیچھے ہم کر چکے ہیں وضاحت، الہ طرف، الملائی سرداروں کے، الہ حرف جارہ اور الملائی اس کا اسم مجرور، من سے، بنی بنی بیٹے، اسرائیل اسرائیل کے یعنی اولاد یعقوب، ویسے بنو اسرائیل ہوتا ہے اور من حرف جارہ کی وجہ سے بنی اسرائیل ہو گیا، من سے، بعدی بعد، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ جب، قولو کہا انہوں نے، قولو بھی ہمارے پاس فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، قول یقول سے، قول اس کا مادہ ہے، لی
سے نبی سے، نبی کہتے ہیں خبر جس کے ہاتھ پیغام اللہ تعالیٰ کی پیغام پہنچائے جاتے ہیں جس کو، اور وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ نبا خبر کو کہتے ہیں نا، تو جو اللہ تعالیٰ کے پیغام لوگوں تک پہنچانے والا ایک خلیفہ ہوتا ہے اس کو نبی کہتے ہیں۔ لہم ان کے لیے، ابعث مقرر کر، ابعث ہمارے پاس فعل امر حاضر کا واحد مذکر کا صیغہ ہے، بعث یبعث سے، اور بعثن اس کا مادہ ہے۔ لنا ہمارے لیے، ملکن بادشاہ، نقاتل تاکہ ہم لڑیں، ہم قتال کریں۔ قاتل یقاتل سے ہے، قتل اس کا مادہ ہے، اور نقاتل جو ہے یہ جمع متکلم کا مضارع کا صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس۔ فی میں، سبیلی راہ، اللہ تعالیٰ کی، قولا کہا اس نے، حل کیا، حل بھی یہاں استفہامیہ ہیں، عصیتم تم نے امید کی، تم سے توقع ہے یا تم قریب ہو جاؤ، عصا سے ہے اور فعل مقاربہ میں سے ہے، یہ ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ عصا بہت جگہوں پہ آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا، عصا امید ہے، تو اسی سے ہے عصیتم تم نے عجیب نہیں کیا یا تم نے امید کی ہے، ان اگر کتبہ فرض کر دیا جائے، کتب یکتب سے فعل ماضی کا یہ مجہول کا صیغہ آ رہا ہے، واحد مذکر غائب کا، کتبن اس کا مادہ ہے، علی حرف جارہ ہے اور کم ساتھ ضمیر جوڑی گئی ہے اس کی مجرور، علیکم تم پر، القتال جہاد یعنی لڑنا، قتال کرنا، اللہ ان یہ کہ لا نہیں، تو جوڑا گیا ہے اللہ کہ نہیں، تقاتلو تم لڑو، کہ نہ تم لڑو، نہ تم جھگڑا کرو، قولو کہا انہوں نے، و اور، ما لنا کیا ہے، ما استفہامیہ ہے یہاں پہ، کیا ہے، لنا ہمیں، اللہ کہ نہ، نقاتل ہم لڑیں، فی میں، سبیلی راہ، اللہ تعالیٰ کی، و اور، قد تحقیق، اخرجنا نکالا گیا ہمیں، یہ بھی باب فعال سے ہے، اخراجن سے ہے، ماضی مجہول کا جمع متکلم کا صیغہ، اخرج یخرج سے ہوتا ہے ویسے، تو یہ مجہول کا صیغہ ہے، اخرجنا، من سے، من حرف جارہ، دیاری گھروں، دیاری اس کا مجرور ہے، نا ہمارے، و اور، ابنائنا اور بچوں کو ہمارے، ہمارے بیٹوں کو، پس لما جب کبھی، کتبہ فرض کیا گیا، علیہم ان پر، القتال جہاد، تولو وہ پھر گئے، تولا یہ تولو سے ہے، اور تولو جو ہے یہ ہمارے پاس فعل ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، الا مگر یا سوائے، قلیلاً چند کے، تھوڑے کے، منہم ان میں سے، و اور، اللہ تعالیٰ، علیم خوب جاننے والا ہے، بالظالمین با حرف جارہ ہے، اور الظالمین جو ہے ظالمون تھا جو کہ اس کا اسم مجرور بنا تو ظالمین ہو گیا، اسم فاعل ہے یہ ہمارے پاس جمع مذکر کا صیغہ، و اور، قولا کہا اس نے، لہم ان سے، نبیہم ان کے نبی نے، انا بے شک، اللہ تعالی، قد بعث مقرر کیا، لکم تمہارے لیے، طالوت کو، ملکن بادشاہ، قالو انہوں نے کہا، انا کیسے، انا جو ہے یہ بھی استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیسے، یکونو ہو سکتی ہے، کانا یکونو سے، کونن اس کا مادہ ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، لہو اس کی، الملک بادشاہی، علینا ہم پر، و اور، نحن ہم، احق زیادہ مستحق ہیں، یہ بھی اسم تفضیل ہے ہمارے پاس، افعلو کے وزن پر ہے، احقق تھا ویسے، اور احق جو ہے وہ دو قاف اکٹھے، ایک ساکن اور ایک متحرک، تو تجوید کے قاعدے کے رول کے تحت اسے احق کر دیا گیا ہے، تشدید دے دی گئی ہے، بالملکی با حرف جرہ ہے پر، الملکی بادشاہت پر، منہ اس سے، و اور، لم یؤت نہیں دی گئی اس کو، سعتن وسعت، فراغی یا کشادگی، طاقت رکھنا، کشادہ ہونا، یہ مصدر ہے ہمارے پاس، من سے، المالی مال،
قالا کہا اس نے، انا بے شک، اللہ تعالیٰ نے، اب نبی نے آگے سے جواب دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ چنا، اس نے پسند کیا، انتخاب کیا۔ اصطفاء ان سے ہے ماضی مذکر واحد مذکر کا غائب کا صیغہ ہے یہ ہمارے پاس، ہو اس کو، علیکم تم پر، اور زیادہ دی اس نے بڑھائی، زیادتن سے ہے ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، زیادہ یزید سے، ہو اس کو، طالوت، حضرت طالوت کے بارے میں ذکر آ رہا ہے، ہو ضمیر ان کی طرف جاری پیچھے، بس قطن کشادگی، فراغی یا وافر حصہ، فی العلم علم میں، والجسم اور جسم میں، یعنی وہ طاقتور بھی تھے اور علم میں بھی، اس پوری قوم قبیلے کے بیچ میں وہ زیادہ علم رکھتے تھے۔ دیکھ لیجئے قرآن مجید نے کس چیز کو اہمیت دی ہے، اور اسی طرح کافی ساری احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم میں جو زیادہ ہوتا تھا، یعنی حفظ میں جس کا زیادہ پختہ ہوتا یا عالم ہوتا، تو اس کو نماز میں اپنی دائیں طرف کھڑا کرتے تھے۔ اسی طرح سے کوئی اگر وفات بھی پا جاتے تو ایک ہی قبر کے اندر اگر مدفون کرنا ہوتا تو آپ پہلے جو ہے دائیں طرف اسی کو ڈالتے تھے جو علم میں زیادہ ہوتا تھا۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ، یؤتی وہ دیتا ہے، عطا یؤتی سے ہے فعل مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہمارے پاس، ملکہ اپنی بادشاہی، من جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے، شاء یشاء سے ہمارے پاس ہے فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، شیء اس کا مادہ ہے، اور اللہ تعالی، واسع بڑی وسعت والا ہے، فاعل کے وزن پر ہے یہ، علیم خوب علم رکھنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، اور قالا کہا، لہم ان سے، نبیہم ان کے نبی نے، ان بے شک، آیتا ایک نشانی، ملکی ہی اس کی بادشاہی کی، ان یہ کہ، یاتیا آئے گا، کم تمہارے پاس، التابوت ایک تابوت، فیہ اس میں، سکینتن سکون، تسلی ہوگی، سکینت ہوگی، نیک چین ہوگا، ایک سکون ہوگا، من سے، ربکم تمہارے رب کی طرف سے، اور بقیتن یادگاریں، جو یعنی باقی رہنے والی پچھلے نبی کی جو تبرکات تھی وہ ہیں، مما من سے، ما جو، اس میں سے جو، ترکہ چھوڑا اس نے، کس نے، آلو موسیٰ کی آل نے، ترکہ بھی ہمارے پاس جو ہے فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ترکہ یترک سے، ترکن اس کا مادہ ہے، اور آلو ہارون علیہ السلام کی آل، ان کی قوم بھی ہو سکتی ہے، ان کے جو آل سے مراد پیچھے آپ دیکھ لیجئے تو پچھلی قوموں کا ذکر جب آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، ہارون علیہ السلام کی، تو ان کے ساتھ آل یعقوب بھی آتا ہے، آل موسیٰ آ گیا، آل ہارون آ گیا، آل فرعون آتا ہے، تو جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں اس میں بھی آتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی آل محمد سے مراد صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل و عیال ہی نہیں ہے بلکہ ان کی امت بھی شامل ہوتی ہے۔ تو کتنی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اس نے درود شریف جو ہے اس کا حکم دیا کہ فرشتے اور اللہ خود بھی درود پڑھتے ہیں، تو اے مومنو تم بھی نبی پر درود بھیجو۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے یعنی امت محمدی بنایا۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ آگے دیکھیے، تحملو اٹھائے ہوئے ہوں گے، وہ اٹھاتی ہے، وہ فرشتے یعنی اٹھائے ہوئے ہوں گے، یہ فرشتے جو کہ عربی میں مؤنث پروناؤن ہوتے ہیں، آگے ملائکتو دیکھ لیجئے، ملائکتو آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے، حملن سے، مضارع واحد غائب مؤنث کا صیغہ، حملہ یحملو سے، الملائکتو اس کو فرشتے، ان بے شک، فی میں، ذالک اس بات میں، لآیتن ایک نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر، کنتم ہو تم، مؤمنین ایمان رکھتے، یقین رکھتے ہو، مومن ہو۔ بس بات ساری یہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے سمعنا اطعنا کیا اسی کے لیے مغفرت ہے۔ پچھلی تمام باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ احکام، یہ احوال جو کہ ہمارے سے ہزاروں سال پہلے کے تھے، یہ ہماری کتاب میں کس لیے بتائے گئے ہیں، تاکہ ہم بن دیکھے، جو غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں
وہی کامل مومن ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت۔ اب ہم انہی آیات کی تدبیر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ علم میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع کریں گے۔ تاروں میں را کو پر کرنا ہے، تورو نہیں کہنا، ٹھیک ہے، تو نہیں کہنا، تا باریک رکھنی ہے، را کو پر کرنا ہے۔ الذین میں دال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے آگے یہ مت ادا کیجیے۔ خراجو میں خا بھی پر ہے، را بھی پر پڑھی جائے گی، اور آگے جو میں واو مت ادا کریں گے۔ خراجو مل میں اخفا حقیقی کریں گے، نون ساکن کا قاعدہ، دیارہم میں را مرقق پڑھی جائے گی، اور ہم میں اور وہم دونوں جگہوں پہ میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع ہوگا۔ الوفن ہے، اس کو انڈر لائن کر لیجیے، الوفن نہیں ہے، حمزہ کے اوپر ضمہ ہے، لو آگے واو مدہ آ گیا، فن میں بھی پھر ضمتین ہے، تو یہاں پہ تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے۔ الوفن، الوفن، حذر الموت میں ہا وسط حلق سے ادا کریں گے، دال کو بھی نرمی سے پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، را کو مفخم پڑھتے ہوئے آگے لام کو آپ نے قلقلہ نہیں کرنا، حذر الموت نہیں کہنا، حذر الموت۔ اگر آپ یہاں پہ تا ساکن کرتے ہیں وقف کرنا چاہیں تو پھر حمس ہوگا، اور اگر ملا کے پڑھنا چاہیں تو پھر موتی۔ فقولا میں قوف اور الف پر ہو جائے گا، لہم اللہ میں بھی لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، موتو دونوں کو ایک ہی لیول پہ آپ نے رکھنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، موتو نہیں کہنا، انڈر لائن کر لیں اس کو بھی کہ پڑھتے وقت آپ سے غلطی نہ ہو، موتو دونوں کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے، ثم میثا نرمی سے پڑھیں گے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، میم مشدد پہ غنہ اکمل ہوگا، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ یا ہم میں وسط حلق سے ادا کریں گے، یا میں الف مدہ، اور ہم پر ہم وقف کر لیں گے۔ ان اللہ بے شک، یہاں پہ آپ دیکھیے یقیناً نون مشدد ہے، غنہ واجبہ، یہ یقیناً سے جو آیات ہوتی ہیں یعنی یہ تاکیدی بات ہے، تاکید فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت کے اوپر، تو نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، لفظ جلالہ کو آگے پر پڑھنا ہے، لذو میں بھی زال کے اوپر نرمی، لذو نہیں کہنا، لذو واو مدہ ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے 2 کاؤنٹ کیجیے۔ فض لن میں فض نہیں کہنا، فض یہ زبان کی جو پیچھے موٹی داڑیں ہیں اوپر ذرا کروٹ کے ساتھ لگائیے، ٹھیک ہے، زبان کا پیچھے جو کروٹ ہے موٹا حصہ ہے اس کو اوپر داڑوں کے ساتھ لگائیے۔ فض لن میں اظہار حلقی کریں گے، تنوین کا قاعدہ، آگے علن ناسی میں بھی غنہ واجبہ ہے، ولاکنہ میں بھی غنہ واجبہ، اور اکثر الناسی میں بھی کاف کے پر حمز کریں گے، ثرناسی را مفخم پڑھتے ہوئے آگے غنہ واجبہ کریں گے، لا یشکرون، یہاں پہ بھی آپ نے لا یشکرون نہیں پڑھنا، انڈر لائن کر لیجئے، لام الف لا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، یش شین کی آواز منہ میں پھیلے گی، تفشی ہوگی اس کے اوپر، قرون میں کرون نہیں پڑھنا، کو ہے، ہونٹوں کو گول کیجیے، رون میں بھی را مفخم پڑھی جائے گی، اور آگے مد عارض وقفی کر لیں گے، لا یشکرون، لا یشکرون۔ ترجمہ سن لیجیے۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو شمار میں ہزاروں میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر مہربانی فرماتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ آیت نمبر 244 دیکھ لیجئے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَقَاتِلُوا میں قا کو پر پڑھیں گے، قوف کو بھی 7 الف بھی پر ہو جائے گا، قا کہنا ہے، ٹھیک ہے، تی یہ باریک ہو جائے گا، تا کو باریک رکھنا ہے کسرہ کی آواز کے ساتھ، قاتلوا، لو میں واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجیے، دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے، فی اور سبی میں یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، اللہ ہی لفظ جلالہ کو باریک پڑھیں گے، سبیل اللہ،
سبیل اللہ ہی نہیں پڑھنا، سبیل اللہ، وَاعْلَمُوا میں وا، یہ عین کی آواز وسط حلق میں جا کے سٹاپ کرے گی، وَآ نہیں کہنا، جھٹکا بھی نہیں دینا ہے اور قلقلہ بھی نہیں کرنا، وا ایسے سٹاپ کر دیں گے، وَاعْلَمُوا 4 کاؤنٹ کرنے ہیں آگے، مد منفصل جائز ہے واو مدہ پر، انا میں غنہ واجبہ، آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، سمیع علیم میں می اور علی دونوں جگہوں پہ یائے مدہ ہے، اور علیم میں آپ نے تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی کرتے ہوئے آگے علیم میں مدارس وقفی ہو جائے گی، 6 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ اور مسلمانوں اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ آیت نمبر 245 دیکھ لیجئے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ من میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے، ذا میں دال کو نرمی سے پڑھیں گے، ذلذی دونوں نرمی سے پڑھتے ہوئے آگے یائے مدہ ہے، یق ہونٹوں کو گول کیجئے، قوف کے اوپر آپ نے قلقلہ کرنا ہے، قوف کو پر پڑھتے ہوئے، یق را باریک ہو جائے گی، اس کو یقری نہیں کہنا، یقری اللہ، آگے دعا بھی پر ہے، لفظ جلالہ بھی پر پڑھا جائے گا، قرضن میں بھی قوف بھی پر ہے، روا بھی پر پڑھیں گے، اور دم میں تنوین کا قاعدہ، پہلے آپ دعات کو پر پڑھ لیجئے اور پھر تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی ہوگا، آگے حسنن میں اخفا حقیقی ہوگا تنوین کا قاعدہ، فیضاعفہ میں بھی دعات کو پر پڑھنا ہے اور ہو پہ مد صلہ صغرا ہوگی، اگلی جو ہو آ رہی ہے لہو کی، لہو اضعافا، یہاں پہ ہمارے پاس مد صلہ کبرا ہوگی، ریزن آپ کو پتہ ہے کہ جب الٹا پیش یا کھڑی زیر ہو، یعنی ضمہ مقلوبہ یا کسرہ قائمہ ہو، دونوں کنڈیشن میں اس کے آگے پیچھے، ہائے صلہ کے آگے اور پیچھے اگر حرکات موجود ہیں، متحرک حروف موجود ہیں اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو پھر یہاں پہ مد صلہ کبرا ہوگی، اس کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے، اضعافا دعات کو ساکن کرنا ہے، پر بھی پڑھنا ہے، اور عین کو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے الف مد ادا کیجیے، فن میں تنوین کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے، کثیرہ میں فا کو نرمی سے پڑھتے ہوئے یا مد ادا کیجیے اور را کو مفخم پڑھنا ہے، آگے ہا کی آواز ہے، کثیرہ نہیں ہے، کثیرہ گول تا ہے، تائے مربوطہ، یہاں پہ ہم وقفے ابدال کر لیں گے، اس کو ہا سے بدل دیں گے، واللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، یقبض میں قوف کو پر پڑھنا ہے، قلقلہ بھی کرنا ہے اور ضاد کو بھی پر پڑھنا ہے، ویبسط میں صاد ہے، یہاں پہ آپ نے سیٹی کی آواز لے کر آنی ہے، سین کی، اس کو موٹا نہیں پڑھنا، باریک پڑھنا ہے، یبسط، ٹھیک ہے، یہ اس کا قاعدہ ہے کہ اس لفظ کو آپ نے یبسط کی طرح پڑھنا ہے، صاد نہیں ادا کرنا، سین پڑھنا ہے، یہاں پہ طا کو آگے پر پڑھنا ہے، وَإِلَيْهِ یا پہ یعلین کریں گے، آگے ترجعون میں را مفخم پڑھی جائے گی اور عون کو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے عین کو آگے و مدہ کے بعد ہم وقف کر رہے ہیں تو مدارس وقفی پیدا ہوگی۔ ترجمہ سن لیجئے، کوئی ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدلے میں اس کو کئی حصے زیادہ دے گا، اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا ہے اور وہی اسے کشادہ کرتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے بے شک۔ آیت نمبر 246 دیکھ لیجئے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ
واللہ علیم بالظالمین۔ علم میں وہی میم ساکن کا اظہار شفی کریں گے، ترا میں رو مفخم ہے، الالملائی یہاں پہ ملا نہیں کہنا ہے، یہ ملا ہے، میم زبرما لام زبرما آگے حمزہ زیر ای ہے، ملائی الملائی کہتے ہیں سرداروں کو۔ قول الملأ انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ پارہ بھی پڑھیں گے سرداروں کو، 9واں پارہ جو ہمارا آئے گا، تو یہ ملا جو ہے ملائی سرداروں کو کہتے ہیں۔ من بنی یہاں پہ ہم اقلاب کریں گے، نون ساکن کا قاعدہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، بنی میں مد منفصل جائز ہوگی، اس کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے، اور اس را ای لا میں اس نہیں کہنا آپ نے، اس باریک سین سٹی کے آواز کے ساتھ، اور را میں مفخم پڑھتے ہوئے مد متصل واجب ادا کریں گے، ای لا میں یا مدہ ہے 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ من بعدی میں نون ساکن کا وہی پیچھے والا قاعدہ اقلاب ہے، موسیٰ موسیٰ نہیں کہنا، موسیٰ جتنا منہ کہنا ہے اتنا سا، دونوں کو 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، کیونکہ ایک واو مدہ اور دوسری فتح قائمہ قائم مقام الف مدہ ہے۔ جب آپ اس پر وقف کریں گے، کیونکہ وقف لازم ہے، یہاں پہ میم آ رہا ہے چھوٹا سا، تو یہاں پہ آپ نے موسیٰ ایسے بہت لمبا نہیں کھینچنا، بس یہاں پہ مد عوض ہوتی ہے، یعنی جو اصلی مد ہوتی ہے وہی ادا کریں گے۔ اس قولو میں ذال کے اوپر نرمی سے سٹاپ کرنا ہے، از نہیں کہنا، اے قولو دونوں جگہ الف مدہ واو مدہ آ رہے ہیں، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، لنبی تشدید ہے، سختی کیجیے، یا کے اوپر بھی اور لام کے اوپر بھی، بیل نہیں کہنا ہے، لنبی بی جیسے نبی کہتے ہیں آپ، اسی طرح نبی تھوڑا سختی کے ساتھ کہہ کے، اور پھر یل تنوین کا قاعدہ ادغام بلا غنہ کریں گے، لنبی لہ مبعث ہونٹوں کو گول کیجیے، ضمہ ہے، مب میں با کے اوپر کلکلا کریں گے، عص میں سا کے اوپر ہمس ہوگا، لنا میں الف مدہ ادا کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، ملکن نقاتل یہاں پہ تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، آگے نقاتل نہیں ہے نقاتل ہے، قو کو پر پڑھیں گے، تل سٹاپ کرنا ہے لام کی آواز کو، فی سبی میں یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجیے، اور آگے اللہ پہ آپ نے مدارس وقفی کرنی ہے، لفظ جلالہ کو پر پڑھتے ہوئے آخر پہ ہا کا ساؤنڈ لے کر آنا ہے، فی سبیل اللہ، قولا میں قاف پر پڑھا جائے گا، الف مد ادا کیجیے، حل عصی تم میں یا لین ہے ہمارے پاس، اور تم میں اظہار شفی ہے، ان کتبہ میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے، علیکم القتال علی میں یا لین ہے، قتال میں قاف پر پڑھیں گے، اللہ میں لام الف لا دا اللہ نہیں کہنا اس کو، اللہ الف مد ادا کیجیے، تو قاتلو تا باریک رکھنا ہے، ہونٹوں کو گول کیجیے، ضمہ ہے، تقاتلو نہیں کہنا، تو قاتلو تو قاتلو، لو پہ مد بس کر دیں گے، 2 ہی کاؤنٹ کرنے ہیں، قولو میں الف مدہ واو مدہ ہے، وما لنا میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے، آگے وہی ساری تطبیق ہے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ میں، پھر آگے وقد قوف کو پر پڑھتے ہوئے دال کے اوپر قلقلہ کیجیے، وقد اخرج اخرج نہیں کہنا، اخ یہ خا پر پڑھتے ہوئے ہمس آئے گی اوپر، اور رج جیم کو آپ نے اس سے پش کرنا ہے، اس کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، اخرجنا نا الف مد ادا کیجیے، من دیاری نا میں نون ساکن کا قاعدہ حقیقی کریں گے، اور دیاری را باریک پڑھی جائے گی، نا میں الف مد ادا کیجیے، و ابنائنا یہاں پہ بھی اب میں با کے پر قلقلہ کریں گے، نا میں مد متصل واجب ہوگی، 5 کاؤنٹ کرنا ہے، اور آخر والا جو نا ہے اس پر مد وز آپ نے کرنی ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے اس کو، وہ ابنائنا نہیں کہنا، وہ ابنائنا، فلما میں میم مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے، اور آگے الف مد ادا کریں گے، آگے پھر علیہم القتال میں یا لین ہے، اور قی کی آواز جو ہے یہ پر پڑھتے ہوئے کسرہ کی آواز باریک رکھیں گے، قتال نہیں کہیں گے، قتال، تولو میں لام کے پر تشدید ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو ناتمام گول کریں گے، واو لین ہے، الا قلیلا منہم میں قوف کو پر پڑھیں گے، لی میں یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، لم میں تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے، منہم میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی ہے، اور
آگے واللہ لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے علیم بالظالمین، یہاں پہ تنوین کا قاعدہ انقلاب ہو رہا ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے، بالضا ضا کو پر پڑھتے ہوئے فتحہ قائمہ دا کیجیے، سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، تشدید ہے یہاں پہ، بالظالمین، یہاں پہ بالظالی، یہ زائی کی آواز نہیں آنی چاہیے، آپ نے آواز کو خاموشی کے ساتھ رکھنا ہے اور دعا کو پر پڑھنا ہے، بالظالمین، مین پر ہماری یہ مدہ کے بعد مد عارض وقفی ہو رہی ہے، اس کو 6 کاؤنٹ کر لینا ہے۔ ترجمہ سن لیجیے۔ بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ لڑنے سے پہلو تہی کرو گے، یعنی وہاں سے فرار حاصل کرو گے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے ہیں، لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ آیت نمبر 247 دیکھ لیجیے۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وقال میں قاف الف کو پر پڑھیں گے، لہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے، نبی یا کی پر تشدید ہے، اوپر ہونٹ کول کر لیجئے، ضمہ ہے، نبیہم، ہم میں پھر اظہار شفی، ان اللہ میں غنہ واجبہ ہے، پھر آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، قد بعث میں قاف کو پر پڑھیے اور دال کے پر قلقلہ کرنا ہے، لکم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے، طالوتا طا اور الف پر ہو جائیں گے، ان کو پر پڑھنا ہے، لوتا میں واؤ ہے، آگے ملکن ہے تو یہاں پہ ہم وقفے ابدال کر لیں گے، ملکا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، فتحتین ہے، اسے وقفے ابدال کر لیں گے، قالو میں قاف الف قا کو پر پڑھیں گے اور لو میں مد منفصل جائز ہے، یہاں پہ 4 کاؤنٹ کرنا ہے، آگے انا نہیں ہے، انا ہے، انڈر لائن کر لیجیے اس کو، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں 2 بار، پہلے غنہ واجبہ کرنا ہے، ان پھر نا کو بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے، انا یکون میں واو مدہ ہے، لہو الملک میں لام کے پر جھٹکے نہیں دینے، لہو الملو ایسے نہیں پڑھنا، لہو الملک علینا میں بھی یلین ہے، پھر آگے الف مدہ ہے، نا کے اوپر 2 کاؤنٹ لازم کیجیے گا، منہ کھول کے ادا کرنا ہے، وَنَحْنُ ہا وسط حلق سے ادا کیجیے، نحنو نہیں ہے، نحن احق ہا وسط حلق سے ادا کریں گے، آگے قوف کو پر پڑھنا ہے اور تشدید ادا کرتے ہوئے ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجیے، احق بالملکی منہ میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے، ولم یؤت میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے اور یؤت میں حمزہ کے اوپر جھٹکا دیں گے تھوڑا سا، سعتم من المال، تم میں تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، اور مال جب آپ پڑھیں گے تو یہ ہماری مدارس وقفی ہو جائے گی، یہاں پہ 6 کاؤنٹ کرنے ہیں، آگے قول ان اللہ وہی پیچھے والی تطبیق ہے، ہس قوفاہ، ہس ہا موٹا نہیں کرنا، منہ بھر کے نہیں پڑھنا ہے، ہس اقصے حلق سے نکلے گا، ان اللہ ہس صاد کو آگے پر کر دیں گے اور تھا کو بھی پر پڑھیں گے، پھر فا میں فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، علیکم میں پیچھے والی تطبیق ہے، یا لین اور میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی، وزادہ میں زائے کی آواز سیٹی کی لے کر آئیں، زادہ ہو میں مد صلہ صغرا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، بس تھا کو موٹا پڑھیں گے اور تن یہ باریک ہو جائے گا، بس تو نہیں کہنا، بس
اور سین کو بھی صاد نہیں بنانا ہے. بس بس قطن تن میں تنوین کا قاعدہ اخفا کی کریں گے. فی العلم میں لام کو سٹاپ کیجئے. والجسم یہاں پہ بھی آپ نے لام کو بھی ساکن کرنا ہے، روک دینا ہے. جس جیسے آپ نے سین کے اوپر سیٹی کے آواز لے کر آئے اس کو سٹاپ کیا ہے، آگے میم بھی ہمارے پاس سکون کی حالت میں چلا جائے گا. یہاں پہ ہم اس کو وقف کریں گے تو والجسم والجسم فی العلم والجسم. واللہ لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے اور یؤتی میں حمزہ پہ جھٹکا ہے اور تی میں یائے مدہ ہے، یؤتی نہیں ہے، یؤتی ہے. ملکہ میں وہی مد صلہ صغریٰ ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے. من یشاء یہ ہمارے پاس ہو جائے گا نون ساکن کا قاعدہ. ادغام الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. اور یشاء میں مد متصل واجب ہے، وہاں پہ ہمارا چونکہ وقف آ رہا ہے حمزہ کے اوپر تو ہم حمزہ کا تھوڑا سا جھٹکا بھی ادا کریں گے. من یشاء یشاء ایسے جھٹکا یعنی قلقلہ نہیں کرنا، بس ہلکا سا جھٹکا روک دینا ہے، آپ نے سٹاپ کرنا ہے اس کو. من یشاء واللہ اس میں جلالہ کو پور پڑھیں گے. واسع واسع نہیں ہے، واسی سیندر سی. عن علیم میں تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے. ترجمہ سن لیجئے. اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے. وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے، بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں. پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے. اس نے اسے علم بھی بہت زیادہ بخشا ہے اور تن و توش یعنی جسامت کے لحاظ سے بھی بہت بڑا فضل عطا کیا ہے. اور اللہ کو اختیار ہے جسے وہ چاہے بادشاہی بخشے، اور وہ بڑا کشائش والا اور دانا ہے یعنی علم رکھنے والا ہے بے شک. چلیں جی آیت نمبر 248 دیکھ لیجیے، آج کی لاسٹ آیا. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. اس آیت کو آیت سکینہ بھی کہتے ہیں، جو قرآن مجید میں سکینت کی آیات مبارکہ آئی ہوئی ہیں انہی میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے، جو کہ سکینت کے لیے پڑھی جاتی ہیں. دیکھ لیجئے. وقال قاف الف پر پڑھا جائے گا لہم میں، اور نبی یہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی ہے. نبی یو میں یا پر تشدید ہے، اوپر ہون کول کیجئے سختی سے ادا کرتے ہوئے. ان میں غنہ واجبہ ہے. آیت میں آ فتح قائمہ ہے، منہ کھول کے ادا کیجئے. 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. ملک ہی میں یہاں پہ ہمارے پاس مد صلہ کبرا ہے، ہائی صلہ ضمیر آ رہی ہے ہمارے پاس. اس کے آگے اور پیچھے آپ دیکھیے، آگے حمزہ متحرک موجود ہے، پیچھے بھی متحرک حرف ہے، تو اس کا سبب موجود ہے ہمارے پاس، اس لیے یہاں پہ مد صلہ کبرا ہوگی جس کو ہم نے 4 کاؤنٹ کرنا ہے. این یاتیا یہاں پہ ادغام الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے. یا میں ہلکا سا جھٹکا دیں گے. قمتابوت تاکہ پر تشدید ادا کرتے ہوئے آگے الف مد ادا کیجیے. این یاتیکم التابوت فیہ میں یا مدہ ہے. سکینۃ من ربکم میں سکی میں یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے. تم میں ادغام الغنہ کریں گے، تنوین کا قاعدہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے. مر ربی یہاں پہ من ربی نہیں کہنا ہے، مر ڈائریکٹ ہم را کی آواز لے کر آئیں گے. ادغام بلا غنہ ہے، یعنی مدغم کرنا ہے نون ساکن میں لیکن بغیر غننے کے. ربکم میں را پر پڑھی جائے گی کیونکہ را تشدید والی مفتوحہ ہے، ٹھیک ہے. ربکم میں با بھی تشدید والی ہے اور نیچے بے نہیں ہے، بی ہے بازر بی. مر ربکم را کے پر آپ تھوڑی سی تکرار کریں گے کیونکہ را جو ہے ہمارے پاس مشدد ہے. مر ربکم کم میں اظہار شفی کریں گے. وبقیۃ مما میں قاف کو پر پڑھتے ہوئے آگے یا کے پر تشدید ادا کیجیے. بقیہ بقیشہ نہیں کہنا. بقیۃ میں تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. مم میں بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، غنہ واجبہ ہے. آگے ما میں الف مدہ ہے، وہ بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. تاروکا میں وا مفخم پڑھی جائے گی.
آل موسیٰ و آل ہارون، فتح قائمہ ہے ساری جہاں جہاں پہ ان کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے، اور 2 جگہوں پہ موسیٰ اور ہارون یہ ہمارے پاس واو مد آ رہی ہیں، ان کو بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے۔ تحملہ، یہ ہا اور ہا دونوں میں فرق کیجیے گا، تح ہا وسط حلق سے ہے اور ہل میں ہا عکس حلق سے ہے، ایک باریک ہا ہے ایک پر ہے، دونوں میں فرق کرنا ہے آپ نے، تحملو نہیں کہنا، تحملہ الملائکہ، ملا میں مد متصل واجب پڑھیں گے، اس کو ہم نے 5 کاؤنٹ کرنا ہے، اور کہ میں گول تا ہے تائے مربوطہ، اس کو ہاتھ سے بدل دیں گے، وقفے ابدال کر لیں گے۔ ان میں غنہ واجبہ ہے، فی میں بھی یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجیے ان کو۔ ذالک لآیۃ لکم میں فتحہ قائمہ ہے، ذا اور آ پر 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ تلکم میں تنوین کا قاعدہ ادغام بلا غنہ ہے، یہاں پہ تن کی آواز نہیں آنی چاہیے، تلکم، کم میں اظہار شفیع، ان کنتم مؤمنین، ان میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی کن میں بھی یہی ہے، ان کنتم، آگے میم ساکن کا قاعدہ 2 میم اکٹھے ہو رہے ہیں، ادغام شفیع کر لیں گے، اس کو بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے، میں ہونٹ گول کیجیے اور حمزہ پہ تھوڑا سا جھٹکا دینا ہے۔ نین میں ہمارے پاس مدارس وقفی ہو جائے گی، یہاں پہ ہم نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے، مؤمنین، نی کہتے وقت اپنی آواز اسٹریٹ رکھنی ہے، بالکل واضح الفاظ ہوں، آپ نے حروف کو واضح کرنا ہے، نی نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے، بیچ میں غننے کا اضافہ نہیں کرنا، مؤمنین۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام چھوڑ گئے تھے، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھا ہمارا آج کا رکوع، 6 ہی آیات تھیں، مختصر سا ہمارا رکوع تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ہر ایک نشانی، اپنی ہر ایک آیت پر ہمیں کامل علم اور یقین رکھنے والا بنا دے، آمین یا ربنا آمین۔ چلے جی ایک بار سن لیجئے اس پورے رکوع کو اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال
بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے جو غلطی خطا ہوئی تیرے اس کلام کو سیکھنے میں، سمجھنے میں، پہنچانے میں، تو اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما دے، اور جیسا کامل سالم علم تو نے اتارا ہے ویسا ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔